له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير۔ سورۃ السبع، یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 34 ہے، یعنی پہلی سورہ سورہ فاتحہ، دوسری سورت سورہ بقرہ، تیسری سورت سورہ آل عمران، چوتھی سورت سورہ نساء، ایسے 34 نمبر سورت ہے سورہ سبع، 22ویں پارے میں ہے، 54 آیات ہیں اس کی۔ یہ سورت جیسے سورہ احزاب کے ساتھ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سورہ احزاب کے ساتھ سورہ صف نازل ہوئی ہے، جو 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے بعد ہے سورہ صافات، اور یہ سورت سورہ فاطر کے ساتھ نازل ہوئی۔ بڑی اہم خصوصیت اس سورت کی ہے کہ مکی صورتوں میں یہ ایک چھوٹی سورت ہے، اور سورہ فاطر کے ساتھ جو نازل ہوئی ہے اس کے اندر خاص خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کچھ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کو سورۃ الحمد قرار دیا، یعنی خلاصہ زندگی انسان کی تعریف ہے کہ اللہ کی تعریف کرنا انسان کو آ جائے۔ اسی صورت میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ راز کی باتیں کہی ہیں، اور وہ راز کی بات کیا ہے کہ میرے بندے میں شکر گزار کم ہے، چنانچہ اس صورت میں خاص طور پہ حمد کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ الانعام ہے، اس کے بعد سورہ کہف ہے، اور اس کے بعد یہ 2 صورتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حمد سے شروع کیا، کہ یہ سورۃ الحمد کہلاتی ہے کہ لواء الحمد بھی اسی میں تذکرہ ہے، اور انسان کی بندگی کی انتہا اور بندگی کی ابتدا حمد سے ہے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا خاص طور پر ان دونوں صورتوں میں تذکرہ ہے کہ میرے بندوں میں بڑے کم ہیں جو میرے شکر گزار ہیں، تو اے داؤد میرا شکر ادا کیا کرو۔ تو حضرت داؤد کہنے لگے کہ اے اللہ کیسے آپ کا شکر ادا کریں، کہ اگر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں تو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی آپ کے ہیں، زبان بولتی ہے تو وہ بھی آپ کی ہے، اگر آنکھوں سے شکر ادا کرنے میں انتہا کرتے ہیں کہ آنسو بہا دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ہیں، تو آپ کا شکر کیسے ادا کریں، ہم سے تو نہیں ہو سکتا آپ کا شکر۔ تو فرمایا کہ اے داؤد یہ اعتراف ہی شکر ہے کہ میرا بندہ اس بات کا اعتراف کر لے کہ اللہ یہ ساری چیزیں آپ کی، یہ آپ ہی کی ہیں اور آپ کو میں دوں گا اور آپ ہی کے حوالے کروں گا۔ تو یہ اعتراف کرنا یہ بھی ایک شکر ہے، اور یہ شکر کی انتہا ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ جو کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے اس پر میں اس کا شکر گزار ہوں، یہی شکر ہے۔ تو اس صورت کا خلاصہ بھی شکر ہے، اس صورت کا عموم یعنی انتہائی اہم سبب بھی شکر ہے کہ انسان اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، زبان سے شکر ادا کرے، عمل سے شکر ادا کرے۔ تو یہ سورہ سبع ہے۔ سبع ایک قوم کا نام ہے، قوم سبع کا ذکر ہے، اور سبع ایک جگہ تھی جس کو آج کے زمانے میں یمن کہتے ہیں۔ یمن عرب میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو حیثیت ہمارے شمالی علاقہ جات رکھتے ہیں، یعنی شمالی علاقہ جات گھومنے کے لیے سیاحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس سے مری ہے، ہمارا سوات ہے، کشمیر ہے، مظفر آباد میں یہ گھومنے والے علاقے ہیں۔ ایسی عرب میں یمن کی حیثیت یہی ہے کہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ اور بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ اسلام میں اس سبع کا کافی تفصیل سے ذکر ہے، یعنی یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر ابرہہ آیا تھا، اور اس نے اپنا صنعاء کے مقام پر اس نے اپنا ایک کعبہ بنایا تھا، اور کعبۃ اللہ کے مقابلے میں اس نے کھڑا ہوا تھا، تو یہاں پر ابرہہ آیا تھا۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر کئی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، یہ واقعہ قوم سبع کا، یہ بھی وہیں پر یعنی یمن کے علاقے کا واقعہ ہے۔ ایسے ہی یمن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ نے فضائل بھی ذکر کیے ہیں۔
صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ ہمارے یمن کے لیے دعا کر دیجیے، تو آپ نے دعا کی اللہم بارک لنا فی یمنینا، اے اللہ ہمارے یمن کے اوپر آپ برکتیں نازل فرمائیے۔ تو یمن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سسرال تھا کہ ملکہ سبا جو کہ ملکہ بلقیس تھی، وہ اس علاقے کے رہنے والی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح ملکہ سبا سے ہوا تھا۔ ہدہد جو پیغام لے کر آیا تھا وہ اسی زمین کے بارے میں لے کر آیا تھا۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی تاریخ ہے۔ اب اصل مضمون کی طرف ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ تمام تعریفیں اسی ذات کی اللہ کے لیے ہیں جو کہ ایسی ذات ہے کہ جو کچھ آسمانوں ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں سب اسی کا، وہ ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں سب اسی کا، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یہ تو تعریف اس سارے جہان کی ابتدا میں ہے، لیکن اس سارے جہاں کی اختتام یعنی آخرت ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں آخرت کے لیے۔ اس کی ایک انتہا یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔ لواء کہتے ہیں پرچم کو، اور حمد کہتے ہیں تعریف کو۔ تو لواء الحمد یعنی حمد کا ایک پرچم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوگا۔ یہ اللہ کی تعریف کا ایک جھنڈا اور ایک نشانی ہوگی جو کہ آپ علیہ السلام کا جا کے انتہا ہوگی۔ وہ الحکیم الخبیر، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف قابل تعریف ہے تو اپنی تعریف ہی چاہتا ہے، بلکہ وہ باخبر ہے ہر بندے سے، اور وہ حکمت کی انتہا کو سمجھتا ہے، خبر کی انتہا کو سمجھتا ہے۔ معلومات کی انتہا کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں معلومات کی انتہا کہاں تک ہوگی، ایک حد تک ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کی فہم ختم ہو جاتی ہے، انسان کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، انسان کا مطالعہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خبر کی انتہا ہے، یعنی ہم نہیں جانتے اس کو کتنی معلومات ہیں، اور صرف معلومات ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ حکمت کے ساتھ پتہ ہو تو وہ کمال کے درجے کی ہوتی ہے۔ تو اس معلومات کی تفصیل بتائی، تھوڑی سی تفصیل تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین پر اترتا ہے وہ اس بات کو بھی جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، جو زمین سے نکلتا ہے، چاہے ایک ذرہ نکلا، چاہے ایمبریو پھوٹا، چاہے کوئی چھوٹی سی چیز، وما یخرج منہا، جو زمین سے نکلا اس کو بھی جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اور وما يعرج فيها، جو آسمان پہ چڑھتا ہے، آسمان پہ چڑھتا ہے یعنی آسمان سے اترتا ہے، اولے نہیں گرتے ہیں، بارش گرتی ہے، یہ حسی چیزیں ہیں، احکامات اترتے ہیں، اور کسی کی مغفرت کا اعلان اترتا ہے، کسی سے اللہ کے راضی ہونے کا اعلان اترتا ہے، کسی کے اوپر آسمان سے فتنے نازل ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کسی پر آسمان سے بیماری نازل ہوتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کسی کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی خوشی، یہ غیر حسی چیزیں آسمان سے فیصلے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے ہی آدمی کا رزق نازل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک چور پڑ گیا، تو چور ان سے کوئی چیز چھینتا تھا، تو کہنے لگے یہ تم مجھ سے چھین رہے ہو، ٹھیک ہے تم لے جاؤ، یہ کیوں چھین رہے ہو؟ کہ اللہ نے میری روزی اسی میں لکھی ہے اس لیے میں چھینتا ہوں۔ کہ اللہ نے تو کچھ اور کہا ہے، کہ کیا کہا ہے؟ کہ اللہ نے کہا وہ فی السماء رزقکم، رزق تمہارا آسمانوں میں، تمہارا رزق زمین میں، تم زمین میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ رزق تمہارا آسمانوں میں۔ یا تو اللہ نے کوشش کرنے کا حکم نے کہا اجملوا فی الطلب، طلب میں اجمال ہے، تاکہ بس اپنی سی کوشش کرو لیکن روزی تمہاری آسمانوں میں۔ تو اس نے چھوڑا اور چلا گیا۔ جب علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ پہنچے تو ایک بندے کو دیکھا کہ انتہائی شدت سے کعبۃ اللہ کے پردے کو، غلاف کو پکڑا اور چیخے مار مار کے رو رہا ہے۔ وہ ایسا رو رہا ہے کہ سب لوگ اس کی، وہاں تو سارے رو ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا رو رہا تھا کہ سارے اس کی طرف متوجہ تھے۔ تو جب وہ وہاں سے گرا ہے، بے ہوش ہو کے گرا،
جب اس کو اٹھایا تو دیکھا وہی چور ہے اور جب اس کو ہوش دلا تیسرا مختصر علامہ اعظمی نے اس کو پانی پلایا تھا، آپ وہی ہے نا جس نے مجھے یہ آیت سکھائی تھی، کہاں کہ وہ ایک آیت سیکھ کے میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ اللہ نے واقعتاً مجھے آسمان سے روزی، بڑا طویل قصہ ہے، کتاب العقلاء میں واقعات لکھے ہیں اس شخص کے۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے بہت کچھ نکالتے ہیں، اور وما يعرج فيها، اور بہت سی چیزیں آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں پہ ملاقات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ سے جو بات فرمائی، کافی طویل بات ہے، معراج کی کتب میں لکھی ہے، ان میں سے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ جنت جو ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے، تمہارے جو اعمال ہوں گے اپنے امت کو پیغام دینا کہ آپ کے جو اعمال ہوں گے وہ اعمال یہاں پر خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، نہریں اگاتے ہیں، لہذا اپنے اعمال کے اندر زور دو، اور جنت کا ایک خزانہ ہے، کنز ہے، یعنی تھوڑا سا خزانہ مل جائے انسان کی ساری زندگی گزرے، تھوڑا سا خزانہ مل جائے گھر بھی بن جائے گا، بڑا کام چل جائے گا۔ تو جنت کا بھی ایک خزانہ تھوڑا سا مل جائے گا تو پوری جنت کے محلات کے محلات بن جائیں گے۔ تو جنت کا ایک خزانہ ہے، اپنی امت کو بتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھے گی جنت کا خزانہ۔ تو یہ بات ارشاد فرمائے تو قرآن مجید میں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کلم الطیب اچھے کلمات جو ہم ذکر کرتے ہیں، جو ہم اچھی بات کہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کسی کو دین کی بات سکھاتے ہیں، کسی کوئی ذکر اللہ کرتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اور اچھے اعمال، نماز پڑھ رہا ہے، اچھے اعمال، کسی کو صدقہ کر رہا ہے، اچھے اعمال کوئی نیک کام کر رہا ہے، والعمل الصالح یرفع، اچھے اعمال بھی اوپر جاتے ہیں۔ تو وما یعرج فیہا، آسمان پہ جو کچھ بھی جاتا ہے وہ ان سب کو جانتا ہے، یعنی ایک حدیث میں تو یعلم عدد قطر الامطار، یہ بارش کے جتنے قطرے ہوتے ہیں ایک ایک قطرے کو جانتا ہے، اس قطرے میں کتنا پانی ہے، قطروں کی تعداد کتنی، یعنی علم تفصیلی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جب اللہ کو بارش کے قطروں کا علم ہے، ہمیں ہمارے اوپر روک ڈالنا مقصود نہیں، بتانا مقصود ہے کہ تمہارے اعمال کے اندر کتنا زور ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے ساتھ میں سفر پہ تھا، تو ہم یہاں سے جا رہے تھے تو میرپور خاص سے اندر کا علاقہ تھا، وہاں کچھ لوگ تھے، وہاں پر بیانات وغیرہ تھے، تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کے نصرت کے لیے بھی جانا تھا، تو یہاں سے جا رہے تھے تو گاڑی چل رہی تھی، تو زیادہ کچا علاقہ ہے تو مٹی اڑ رہی تھی، تو فرمایا کہ دیکھو اللہ کتنے بڑے ہیں، ہمیں کیسے سکھایا ہے کہ یہ جو گاڑی چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے دھول اڑ رہی ہے، اس دھول میں مٹی کے کتنے ذرات ہیں کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ ان ذرات کی تعداد کو جانتے ہیں کہ کسی ایک ذرے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میری آپ کی بخشش ہو جائے، کسی ایک ذرے کے اندر اتنا ثواب ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے، تم چھوٹا سا عمل کرتے ہو اللہ جانتے ہیں، تم چھپ کے کرتے ہو اللہ جانتے ہیں، تم ظاہر کر کے کرتے ہو تو اللہ بالتفصیل جانتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ سے لگاؤ کی بات ہے کہ اللہ میرے چھوٹے سے ڈر کو، میرے چھوٹے سے عمل کو جانتے ہیں۔ یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الایمان، جہنم سے اللہ سب کو نکال دیں گے، نکالتے جائیں گے، حتیٰ کہ بڑے گنہگار وہ بھی نکال دیے جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے یہ کلمہ، یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الایمان، یعنی ایک بال توڑیں اور اس بال کے 10 ٹکڑے کریں اور ایک ایسا چھوٹا سا ٹکڑا کریں جو نظر نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں مثقال حبہ، یعنی ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے نکال دیں گے۔ یعنی اللہ کا علم اتنا باریک ہے، وہ الرحیم الغفور، وہ بڑا رحم والا، یہ رحم میں انتہا ہے اور مغفرت کرنے میں بھی
انتہا رکھتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے اللہ کے علم کی باریکی اور اللہ کے علم کی گہرائی۔ جو اتنا زیادہ باریک علم والا ہے، جو اتنے گہرے علم والا ہے، واقعتاً وہ قابل تعریف ہے، لہذا اللہ کی تعریف کی جائے کن کلمات سے؟ حمد کے کلمات سے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اللہ کے بندے حمد کے کلمات سے اس کی تعریف کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری وظیفہ دیا وہ یہی دیا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، پھر آگے فسبح، آپ تسبیح کیجیے، بحمد ربک، لفظ حمد کے ذریعے سے، اور واستغفر، اور استغفار کے ذریعے سے، یعنی یہ تسبیح دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ امت کو بھی سکھایا ہے رات سونے سے پہلے کم از کم 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ کلمات پڑھ کے سویا تھا۔ کلماتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کلمات زبان پہ بہت ہلکے لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے۔ وہ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ تو حمد کے کلمات سے تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان آیات میں ہمیں یہ سبق سمجھ میں آیا، اللہ سمجھنا۔